الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یحیی ویمیت فإذا قضى امرا فإنما یقول له کن فیکون الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے ہیں ان میں سے چند انعام، چند احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتلائے، اور اس کے بعد اس کی تخلیق کیسے ہوئی بندے کی وہ بھی بتایا، اور پھر اخیر میں کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ سورہ نمبر 40 سورہ مومن کی آیت نمبر 47 سے ہے، آیت نمبر 67 سے ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے۔ مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ کی صفات ہے، کسی اور کی صفات نہیں ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے دیر نہیں لگتی، بلکہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اس چیز سے کہتا ہو جا، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کی تخلیق کے لیے، اس کو بنانے کے لیے دیر نہیں، بلکہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ صرف کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اسی پارے میں، اسی سورہ کے اندر تیسری مرتبہ آئی ہے، اسے پیچھے آپ 2 مرتبہ سن چکے ہو کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو بغیر کسی آسمانی دلیل کے جھگڑتے ہیں، اس سے پیچھے گزرا۔ یہاں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، یہ کہاں پھیر دیے گئے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، جو لوگ کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج لوگوں کے درمیان کتاب اللہ کو کوئی جھٹلا دے تو چلے گا، لیکن خاص کتاب، ہو یہ بزرگوں کے گستاخ، یہ فلاں کے گستاخ۔ جہاں پہ بھی قرآن میں آتا ہے نا کذبوا بالکتاب، تو اس کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب، جو لوگ اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا، اور جو کچھ رسول دے کر کے بھیجے گئے۔ کتاب سے الگ ذکر کیا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلُنَا، اور جو ہم نے اپنے رسولوں کو دیا۔ پتہ کیا چلا؟ یہ کتاب سے الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسوہ رسول، نمونہ رسول، جو حدیثوں کی صورت میں آج موجود ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب کی کسی آیت کو، کسی حکم کو، کسی بات کو جھٹلاتے ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ آج آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ ایسا تھوڑا ہی ہے، فلاں تھوڑا ہی ہے، یوں کہہ کے قرآن کی آیت کو جھٹلا کر کے نکل جاتا ہے، یا حدیث رسول کو جھٹلا کر کے نکل جاتا ہے۔ اچھا، جھٹلانے کے 3 طریقے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات کو جھٹلانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا؟ مانتے ہی نہیں، اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے،
یہ کون کرتا ہے؟ ملحد، کافر، وہ مانتے ہی نہیں اللہ کی کتاب ہے، ایمان ہی نہیں لاتے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، نہیں مانتے قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیسے جھٹلاتے ہیں؟ دل سے یقین نہیں، دل سے یقین نہیں ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ منافق لوگ۔ منافق یہی کرتے تھے نا، عبداللہ ابن ابی، کلمہ تو پڑھا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن دل سے یقین نہیں تھا۔ تو یہ انکار ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انکار کہتے ہیں۔ بے شمار لوگ ہیں زبان سے اقرار کرتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، دل سے بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن تیسری شکل کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب عمل کی باری آئے گی تو بزرگ دیکھے جائیں گے، بڑے دیکھے جائیں گے، ماں اور باپ، آبا اور اجداد دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو اس کے ریفلیکشن میں آ کر کے قرآن کی بات کو چھوڑ دو، حدیث کی بات کو چھوڑ دو۔ یہ بھی جھٹلانے کا ایک طریقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر عام پایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث آ گئی، پڑھ بھی لی، دیکھ بھی لی، سمجھ بھی لی، لیکن عمل نہیں۔ عمل کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ یہ میں جس مکتبہ فکر سے جڑا ہوا ہوں اس میں یہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہ کہ حدیث کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ یہ لیبل ہم نے لگایا نا، فلاں کی مت سننا، فلاں کی مت ماننا، قرآن و حدیث کی جو کہے جی بالکل مانیے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس آیت میں سخت وعید ہے ان لوگوں کی جو قرآن و حدیث کی تکذیب کرتے ہیں، چاہے وہ عملاً تکذیب کرتے ہوں، اقراراً تکذیب کرتے ہوں یا ایماناً تکذیب کرتے ہوں۔ تین طریقے ہیں جھٹلانے کے۔ تو مسلمانوں کے اندر کون سا آتا ہے؟ زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے، لیکن جوارح سے عمل سب کے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو فرمایا جو لوگ کذبوا بالکتاب، کتاب یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں، وبما ارسلنا به رسولنا، اور جو ہمارے رسول لے کر کے آئے یعنی اسوہ رسول، حدیث رسول، انجام کیا ہے؟ فسوف یعلمون، پہلے دھمکی دی، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب اتنا بھی تو بہت تھا نا، دھمکی کے لیے رب کی دھمکی آئی کہ جو قرآن کی بات کو جھٹلائے، حدیث کی بات کو جھٹلائے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ اللہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے پارہ 24 سورہ نمبر 40 آیت نمبر 70 69 71 پڑھ کے دیکھیے۔ اب فسوف یعلمون، ان قریب یہ جان جائیں گے۔ کیا جان جائیں گے؟ پھر آگے اس کی کیفیت بھی بتائی، کہا اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گلوں میں توق پہنائے جائیں گے۔ وہ ہار نہیں ہوں گے پھولوں کے، وہ جہنم کے انگاروں کے توق ہوں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب ان کے گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے، والسلاسل، اور بیڑیاں، زنجیریں، یسحبون، گھسیٹا جائے گا۔ کیا عذاب ہے؟ یہاں بات ہے کافر کی؟ نہیں، بات کیا ہے؟ کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا، جس نے کتاب قرآن کو جھٹلایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو جھٹلایا، اس کا انجام ہے کیا؟ انجام گلے میں جہنم کی آگ کے انگاروں کے توق، پیروں میں زنجیریں، اور یسحبون، گھسیٹیں گے فرشتے۔ کہاں کہاں گھسیٹیں گے؟ دیکھو آگے فرمایا فی الحمیم، گرم گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم میں، جہنم میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ پانی میں ڈال دیا جائے نکال کر کے یہاں سے۔ آدمی کا جب ہاتھ جلے، کوئی چیز جلے تو کیا دماغ میں آتا ہے؟ فوراً کہاں ڈالوں؟ پانی میں۔ کیا قرآن نے تشبیہ بیان کی ہے، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ یعنی حمیم اور یسجرون، یسجرون جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، جلے نکالو، کہاں ڈالو؟ پانی بھی کون سا؟ وہ بھی گرم۔ سزا کس کی ہے؟ یہ اس کی سزا ہے جس نے قرآن کو جھٹلایا، یہ اس کی سزا ہے جس نے حدیث رسول کو جھٹلایا۔ اس لیے اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے والا کوئی بھی ہو،
پرفیکٹ ملے وہ ہاں نبی کی بات ہے، تو پھر یہ مت دیکھنا یہ کس کیٹیگری سے ہے، یہ کس گروپ سے ہے، کس کمیونٹی سے ہے۔ قرآن کی بات کہنے والا کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھنا کہ یہ کون ہے، اگر اس کو جھٹلا دیا تو انجام یا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رمضان میں کھجوروں کی رکھوالی کر رہے ہیں جو زکوٰۃ کا مال تھا، شیطان آیا، چوری کرنی شروع کر دی، پکڑ لیا، کہا چھوڑ دو، آج کے بعد نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا۔ پھر آیا، پکڑ لیا، کہا چھوڑ دو، اب کے بعد نہیں آؤں گا۔ پھر آیا، پکڑ لیا، کہا چھوڑ دو، میں تمہیں دین کی بات بتاؤں گا۔ کہا اچھا دین کی بات کیا؟ کہا سنو، اذا اویت الی فراشک فاقرأ آیۃ الکرسی لن یزالوا ابدا حتی یصبح، جب بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، برابر صبح تک تیرے قریب شیطان بھی نہیں ہوگا، اور ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا۔ چھوڑ دیا، اس لیے دین کی بات کہی، حوالہ دیا دین کی بات کا۔ اب چیک کرنا تھا نا کہ واقعہ یہ دین کی بات ہے یا نہیں ہے، لیبورٹری میں رکھنا تھا نا۔ لے گئے اس بات کو کہاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی رات میں ایسا ایسا ماجرا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ بات سنی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ سچی ہے، ذاک شیطان، وہ خود جھوٹا ہے، شیطان ہے، لیکن بات جو کہی ہے وہ کون سی ہے؟ سچی ہے۔ کیا کہو گے؟ ایک کافر اگر کہہ دے کہ دیکھو سود حرام ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ تو کافر ہے، تیری نہیں مانتے؟ تو ہمارے دین کی بات ہے، ہماری شریعت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، جس نے قرآن کی بات جھٹلائی، جس نے حدیث کی بات جھٹلائی، سورہ مومن آیت 70 پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے انجام بیان کیا کہ جہنم میں گھسیٹا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کذبوا بالکتاب، تو نے قرآن کو جھٹلایا ہے، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور رسول کی بات کو جھٹلایا ہے۔ آج بے شمار چیزوں میں کہیں تو ہم رسول کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، رسم و رواج، یہ رسم ہے کرنی پڑے گی۔ کہیں کیا جھٹلا دیتے ہیں؟ او یہ لوگ نہیں کرتے، کہیں بڑوں کے نام پہ، کہیں فلاں اور فلاں کے نام پر، یعنی رسول کو تھرڈ نمبر پہ، بڑوں سے کے بعد رسول، ماں باپ کے بعد رسول۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ کے دیکھو، قرآن نے کہا کہ لوگوں، رسول کی بات کے مقابلے میں، رسول کی محبت کے مقابلے میں تمہارے باپ ہوں، تمہاری ماں ہوں، تمہارے بچے ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے تجارت ہو، تمہارا گھر ہو، 8 چیزیں ذکر کی۔ کہا اگر یہ رسول سے آگے ہیں تو پھر فتربصوا، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ لہذا ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے اگر کوئی بات ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کی مانی جائے گی۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی فرمانبرداری نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں دوسروں کی فرمانبرداریاں ہو رہی ہیں، دوسروں کو خوش کیا جا رہا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ اس میں کبھی بھی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ اگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو انجام بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے اور قرآن و حدیث کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔